اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے, آئی واز دا منسٹر فار انفارمیشن اور واجپئی صاحب آئے, میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا, تو میرے ہندوستان کے کئی 30-40 دفعہ میں جا چکا ہوں, ان سے تعلق بھی ہے, لکھتے بھی رہے ہیں. لیکن یہ جو وار ہسٹری ہے, میں کہتا ہوں کہ شیم آن دا انڈین میڈیا. انڈین میڈیا کی شرمناک پرفارمنس ہے. ایک جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا از دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی, لیکن لگتا ہے کہ آٹو پائلٹ پر سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. کوئی واقعہ ہوا 5 منٹ کے اندر بلیم پاکستان, بے بنیاد الزام لگائیں, اس پر برا کہیں, اور نہ صرف برا کہیں بلکہ آپ جنگی ماحول پیدا کریں کہ جنگ کریں, حملہ کریں. اور کچھ چینل نے تو یہ بھی کہا کہ نیوکلیئر بم بھی استعمال کریں پاکستان کے خلاف. تو اس قسم کی زبان, تو یہ ایک بڑی امیچور, غیر ذمہ دارانہ اور شرمناک بیہیویئر تھا ان کا. اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انڈیا کے اب میڈیا کا یہ حال ہو گیا. اور میں پاکستانی میڈیا کو بشمول آپ کے مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا رسپانس, قومی رسپانس ہم نے کنڈیم کیا ہے جو واقعہ ہوا ہے, کیونکہ ہم خود شکار ہیں دہشت گردی کے, ہم کبھی خوشیاں نہیں مجا سکتے. اس کے برعکس جب 11 مارچ کو پاکستان میں ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بگلے بجائے تھے, ہندوستان نے پتہ نہیں کیا فتح کر دیا اور خوشیاں منا رہے تھے. تو یہ, لیکن اس سے ایک عکاسی ہوتی ہے منیب صاحب کہ ان کی کتنا بغض ہے, ان کے دل میں کتنی نفرت ہے, اور یہ جو ہندوتوا کا جو وائرس ہے یہ کتنا ڈیپ ہے انڈیا کے میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز میں, کہ کس نفرت کا اظہار پاکستان کی طرف, مسلمانوں کی طرف, مسیح برادری کی طرف یا سکھوں کی طرف کرتے ہیں. بہت افسوسناک پہلو ہے, ویری انفارچونیٹ. مشاہد صاحب, سنس آپ کا ایکسپیرینس اور بھی ممالک کا رہا ہے, ہاؤ ڈز دا ورلڈ سی اٹ جب یہ اس طرح انڈو پاک ٹینشنز ہوتی ہیں, ماضی میں بھی ہوئی, آپ نے اس وقت بھی بڑی چیزوں کو قریب سے دیکھا. اب جیسے وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے بھارت میں موجود تھے, اب ان کا ڈپارچر وہاں سے ہو چکا ہے, سو وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو امریکہ, خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فون بھی آیا ٹو دا انڈین پرائم منسٹر. So how does the world see it, and in particular America? اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ امریکنز ہیں وہ سمجھتے ہیں, اور میں ٹرمپ کو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بھی سمجھتا ہے کہ اس قسم کی جو انتہا پسندانہ شوت ہے, آپ نے دیکھا کہ کئی, اب ایون اکانومسٹ نے, ٹائم میگزین نے, ان کے اپنے لوگوں نے, ایک میں نام لیتا ہوں فار ایگزامپل گریگری سٹینٹن ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے جینوسائڈ واچ کا, ایک امریکن ادارہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دا میکنگ ان آسام اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر. اور خود مجھے یاد ہے جب ایک مودی صاحب گئے تھے امریکہ جولائی 2019 میں, ٹرمپ اس کو صدر تھے, تو مودی نے جس طرح اظہار کیا پاکستان کے بارے میں, تو ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ آئی واز اے بٹ سرپرائزڈ ایٹ دا لینگویج یوزڈ. مطلب ایون امریکہ جیسے ملک میں, حالانکہ ادھر بھی بڑی پولرائزیشن ہے, تقسیم ہے, وہ خود حیران ہوئے کہ جس قسم کا نفرت یا تعصب کا اظہار کیا گیا. اور منیب صاحب, میں پڑھا تھا کتاب اسٹروپ ٹیلبرٹ کی, جو نائب وزیر خارجہ تھا کلنٹن کا, اور وہ پاکستان سے نیگوشیٹ اور انڈیا سے کر رہا تھا جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے ہمارے 1998 میں. ابھی کارگل کا واقعہ نہیں ہوا تھا. وہ لکھتا ہے کہ انگیجنگ انڈیا, کتاب میں لکھتا ہے کہ جب ہم نے بات کی انڈین لیڈرشپ سے, اور انہوں نے سارا فوکس ہی ان کا کیا تھا, پاکستان. ہم نے کہا کہ نیوکلیئر پر کیسے ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, نیوکلیئر ٹیسٹ آپ نے کر لیے ہیں پاکستان نے. کہتے ہیں کہ وہ سارا دے آر obsessed with پاکستان. اس کے برعکس پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل سیلف کانفیڈنس ہے, اور ہمارے ہاں دل بھی بڑے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کھلی بات, ہمارے تو لوگ تجارت کی بات بھی کرتے ہیں ان سے, کرکٹ کی بات بھی کرتے ہیں, کلچر کی بات بھی کرتے ہیں, آؤ جی گپ شپ مارے, کھلا ڈلا ماحول. لیکن وہ ایک بڑا ملک ہے, لیکن تنگ نظر ہے ان کی جو ایلیٹ ہے, ان کی جو ہندوتوا قیادت ہے, اور آر ایس ایس کے یہ لوگ ہیں. اور یاد رکھیں کہ منیب صاحب, یہ 100 سال اینیورسری ہے آر ایس ایس کی. آر ایس ایس واز فارمڈ ان 1925 as a racist and a fascist organization, اور اس کی اور رولنگ پارٹی ہے اس وقت, اور 2025 میں اس کی 100 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں to celebrate their 100 years ایک فیشسٹ تنظیم کی. تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے, اور ہمیں اس کو انٹرنیشنلی اور امریکہ میں خاص طور پر یہ باور کرانا ضروری ہے کہ کس قسم کی یہ ذہنیت ہے, کس قسم کی سوچ ہے جو یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں مسلمانوں کو یا مسیح برادری کو یا سکھ برادری کو ہندوستان کے اندر. On part of the foreign office, مشاہد صاحب, آپ کے نزدیک obviously آپ نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے over the period of time. Is there anything more that our foreign office can do, یا ہم مزید اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ Obviously ایک تو ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کیا ہو یا کیا نہیں ہو, وہ تو ایک اور چیز ہے, بٹ
in addition to that پاکستان ڈپلومیٹک لیول پر کچھ کر سکتا ہے اس سارے سچویشن کے اندر؟ بالکل صحیح، بہت کچھ کر سکتے. 3 چیزیں تو کرنی چاہیے نا جی. نمبر 1، ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں اس وقت 2025 اور 26 میں. ہمیں یہ اپنا کیس خاص طور پہ آبی جھاریت کے حوالے سے جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کی ابھی تھریٹ کی ہے، ابھی کیا نہیں، اس کو منسوخ نہیں وہ کر سکتے. یہ غیر قانونی ہے، یہ غلط ہے، یونیلیٹرل ہے اور ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو تو ہم ٹیک اپ کریں ود دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اور ود دا UN سیکرٹری جنرل. نمبر 1. نمبر 2، ہم ایک فیکٹ شیٹ ایشو کریں انڈیا کا ٹریک ریکارڈ آن فالس فلیگ آپریشنز، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم. یہ وہی را ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، یہ وہی را ہے جس نے کینیڈا میں دہشت گردی کی ہے، یہ وہی را ہے انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ انٹیلیجنس ایجنسی جس نے امریکہ میں کی اور پکڑے گئے، اور را کا جو اسٹیشن چیف تھا واشنگٹن DC میں اس کو فارغ کر دیا گیا. ہم یہ ان کو بھی باور کرائیں اور ایک فیکٹ شیٹ ایشو کریں. اور تیسرا ایک فیلڈ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، خود بھی آپ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، لا فیئر. یہ جو ایشو ہے RSS کا، یہ جو اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں، دے ٹاک آف گریٹر انڈیا، اور گریٹر انڈیا کا میپ بنا ہوا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور میانمار اور ان ممالک کا. تو یہ تو ہم ایکسپوز کریں نا کہ یہ جو ان کی پالیسیز ہیں، دے آر اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا، دا UN چارٹر اور جتنے بھی نارمز ہیں گڈ بیہیویئر کے. تو اس حوالے سے کم آن دا میڈیا فرنٹ، آن دا پروپیگنڈا فرنٹ، آن دا پبلک ڈپلومیسی فرنٹ ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں. اور کچھ جگہ ہمیں اسپیشلی ان کو باور کرانے کے لیے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اسپیشل انوائس بھی بھیجنے چاہیے کہ ہم اپنا کیس پیش کریں حقائق کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر. کوئی ہسٹوریکل لڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی غصے کی ضرورت نہیں، بڑے آرام سے سکون کے ساتھ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. مشاہد صاحب ٹورڈز دی اینڈ ایک چیز جو میں چاہوں گا کہ انکلوڈنگ مائی سیلف آپ ذرا ہمارے ویور کو بھی ایجوکیٹ کریں. ابھی آپ نے RSS کی بات کی، از اٹ دا DNA آف BJP RSS یا مودی گورنمنٹ، اور از اٹ دا DNA آف دا اسٹیٹ کہ ان کا جو رویہ ہے پاکستان کے اندر، وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، بغض ہے ان کے اندر. سو یہ ایک جماعت کا یا ایک گروپ کا DNA ہے یا اس ریاست کا DNA ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو ہر ملک کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے، انڈیا کا سینٹر آف گریوٹی تھا ایک زمانے میں نیرووین سیکولرزم جو زیادہ انکلوسیو تھا. ٹھیک ہے، اس میں بھی ان کا اپروچ غلط تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک سب کو ساتھ لینے کی کوشش کرتے. پچھلے 10 سالوں میں ایک تبدیل ہو گیا ہے. یہ ہندوتوا جب سے آیا نا، ان کی ایک نظریاتی فورن پالیسی ہے پاکستان کی طرف جس کو ہم بھول گئے تھے. اور اچھی بات ہے، ہم نے اب خود بات بھی کی ہے، قائد اعظم کی بھی، مسلم اقلیت کی بھی، 2 نیشن تھیوری کی بھی. اور اب یہ جو ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے DNA میں، حکومت میں نہیں، صرف ہندوتوا میں نہیں. آئی ول کوٹ اروندھتی رائے. اروندھتی رائے انڈیا کی بڑی لیڈر رائٹر ہے. انہوں نے کیا لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں پچھلے سال 15 اگست کے آرٹیکل میں؟ انہوں نے کہا ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ. آج کے ہندوستان میں RSS اب ریاست ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ اب انفارچونیٹلی یہ جو بغض ہے، یہ جو بگٹری ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ ان کے ریاست کا DNA بن گیا ہے. اور اسی لیے ان کے سارے الیکشن پاکستان دشمنی، اسلام دشمنی پر ہوتے ہیں. پاکستان کے کسی الیکشن میں ہندوستان کا کبھی ذکر نہیں ہوا. ہندوستان کے سارے الیکشن کی بنیاد پاکستان بیشنگ، اسلام بیشنگ ہوتی ہے. یہ فرق ہے، اور یہی فرق ہمارے میڈیا نے شو کیا ہے اس کرائسس میں کہ ہمارے میڈیا نے میچورلی ہینڈل کیا ہے، کوئی ایسی وار ہسٹیریا کریٹ نہیں کیا، اور انڈین میڈیا بالکل ہی ہسٹوریکل، بالکل ایکسٹریم میں چلا گیا. تو یہ چیزیں ہمیں باور کرانی ضروری ہے باہر کے لوگوں کو بھی، تاکہ پتہ چلے فرق پاکستان اور ہندوستان میں کیا ہے، اور ہندوستان کی ریاست کی جو اس وقت بنیاد ہے وہ کیا ہے. اور وہ بنیاد از بیسڈ آن hatred and bigotry, not just towards Pakistan but all its neighbors as well in the region. ایک بات مشاہد صاحب، یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے، obviously ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، کئی دفعہ سچویشنز میں ایوالو کرتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو ریلی کرنی چاہیے سپورٹ آف چائنا اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں. از اٹ دا رائٹ ٹائم، یا آپ کو لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک فورمز پہ یونائٹڈ نیشنز میں اس کو اٹھائیں، بٹ وہ سپورٹ ابھی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟